أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی۔ تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ اس واقعے کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔
حضرت آدم अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि वो तेरे साथ पैदा हुई है लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। काबिल कहने लगा ये तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों कुर्बानियां लाओ, जिसकी कुर्बानी मकबूल हो जाए वही अकलीमा का हकदार है। उस जमाने में जो कुर्बानी मकबूल होती थी, आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया करती थी। काबिल ने एक अंबार गंदुम और हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को ले लिया और काबिल के गंदुम को छोड़ दिया। इस पर काबिल के दिल में बहुत बुग़्ज़ व हसद पैदा हुआ और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए तो काबिल ने हाबिल से कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा क्यों? काबिल ने कहा इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई और मेरी कबूल ना हुई और तू अकलीमा का मुस्तहिक ठहरा, इसमें मेरी जिल्लत है। हाबिल ने जवाब दिया अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानियां कबूल फरमाता है। हाबिल का इस मकूले का ये मतलब है कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह ताला का काम है, वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती, ये खुद तेरे अफ़आल का नतीजा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तिदा हो, हालांकि मैं तुझसे कभी तबाह ना हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यानी मेरे कत्ल करने का गुनाह और तेरा गुनाह यानी जो इससे पहले तूने किया कि वालिद की नाफरमानी की, हसद किया और खुदाई फैसले को ना माना, ये दोनों किस्म के गुनाह तेरे ऊपर ही पड़ जाए और तू दोज़खी हो जाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।